الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين بأنوار معرفتي برسول النبي الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق بلغ رسول النبي الكريم. نحن لا ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم حاضرین کرام، ناظرین کرام، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام اپنی جگہ پہ خوش و کرم رہیں گے، اور تمام خلفائے سلسلہ، مریدین سلسلہ، اور اس صوفی ٹاک کے قافلے پہ چلنے والے کو تمام کا اس چینل میں استقبال کرتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے 11 پارے کی چھوٹی سی آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس پر کچھ دیر آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی جرات کروں، مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے آقا و مولا سیاح نام کا صادق الامین حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھیے صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، احمد مصطفیٰ سید المرسلین۔ الحمدللہ آج 11ویں شریف ہے۔ سلطان الاولیاء، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، غوث سمدانی، پیر پیرا، میر میرا، شیخ العالم، غوث اعظم، غوث الثقلین، سلطان الاولیاء، شاہ اصفیاء، محی الدین حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک ہو۔ یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ صوفی ٹاک کے اندر یہ آج کا دن 11ویں شریف ہماری نسبت میں آیا۔ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں قادری کر قادر قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، وہ غوث الورا کا کرم ہے۔ انشاءاللہ اسی بابت، اسی نسبت سے ہمارے سلسلے کے بارے میں بھی اور غوث الورا کی تاریخ کے بارے میں بھی آپ کے سامنے خلاصہ کرنے کی جرات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بجاب رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے ایک کلام سے، اس کے چند اشعار سے، آپ کی کتاب آئین عادل سے جو ہے اس کا آغاز کرتا ہوں۔ میرے معشوق ربانی، میرے محبوب سبحانی، محمد کے نواسے تم، میرے محبوب سبحانی، خدا کے لاڈلے ہو تم، نبی کے آنکھ کے تارے، قسم دونوں کے پیارے تم، میرے محبوب سبحانی، شجاعت آپ کے گھر کی، خلافت آپ کے گھر کی، ولایت کے دھنی ہو تم، میرے محبوب سبحانی، مقدر سے قدم کاندھے پہ گرچہ آپ کا ہووے، بنے گا پھر ولی تم، بنے گا پھر ولی وہ تم، میرے محبوب سبحانی، بروز حشر تم سا کوئی اب ہو نہیں سکتا، ولیوں کے ولی ہو تم، میرے محبوب سبحانی۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج جو ہے غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے 11ویں شریف کے بابت، اور ہمارا جمعہ کا دن گوگل میٹ اور یہ صوفی کلاس کی نسبت سے
علماء کرام کے بے شمار بیانات آپ سنے ہوں گے۔ اس فقیر زندہ نواز سے آپ کو جو ہے میں اپنی نسبت سے آگاہ کرانا چاہتا ہوں کہ سرزمین ہندوستان میں غوث پاک کے سلسلے سے جو ہے دو ہستیاں آئیں، ایک آپ کے آل سے اور آپ کا ایک خلیفہ۔ آج سے 400 سال قبل جو سرزمین ہندوستان میں قادری طریقت کا آغاز ہوا، ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے بزرگ جو ہے آپ کے آل سے آتے ہیں۔ تو ہمارا سجرہ نسب آپ کو پیش کر دیتا ہوں کہ مجھ کو خلافت قادریہ یا خلفائیہ سرکار قطب الارشاد زندہ نواز حضرت خواجہ محمد عبدالقادر شاہ قادری چشتی افتخاری رحمانی پیر و رواں و امیر سلسلے پیر عادل رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ ان کے پیر کامل حضرت خواجہ شیخ الواصلین قطب الاقطاب عارف باللہ حضرت خواجہ شیخ محمد حسین شاہ قادری چشتی افتخاری الحسنی والحسینی سرکار پیر عادل بجاب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پیر کامل حضرت خواجہ حضرت شیخ القامی عارف باللہ حضرت شیخ محمد مہتاب شاہ قادری بیدری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پیر کامل قدوۃ السالکین پیر روشن زمین حضرت خواجہ سید محمد بادشاہ قادری یمنی قدیر رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پیر کامل حضرت خواجہ شیخ محمد کریم اللہ شاہ قادری الچشتی افتخاری معین آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پیر کامل حضرت سید شاہ چندہ حسینی شاہ الچشتی القادری ساکن کیری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پیر کامل حضرت سید شاہ عبد القادر قادری حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پیر کامل حضرت محمد عمر موجود شاہ قادری راجپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پیر کامل حضرت سید عرفان شاہ قادری جوہراسی سجاد چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہاں تک ہمارے بزرگ ہندوستانی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہماری بزرگ لوگ جو ہے افغان سے سرزمین ہند پر آئے، یعنی انہیں ان کے پیر کامل حضرت مولانا مولوی سید جعفر شاہ قادری مودود رحمۃ اللہ علیہ مودود کی جگہ سے، جہاں سے جو ہے غوث غریب نواز کے پیر یعنی دادا پیر جو ہے وہ گاؤں جو ہے افغانستان میں ہیں، وہاں سے آپ لوگ آئے رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پیر کامل حضرت مولانا خواجہ سید حسن شاہ قادری مودود رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پیر کامل حضرت اکبری شاہ قادری مودود رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پیر کامل حضرت سید محمد میر المعروف بحری شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پیر کامل حضرت سید امر اللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تمام بزرگ اس کے بعد عراق کی سرزمین سے ہیں۔ الہی ان کے پیر کامل شیخ بہاؤالدین شاہ قادری شاہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد ان کے پیر کامل شیخ نجم الحق شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ابن عربی ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام شیخ نجم الحق شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ، انہیں غوث الورا کے سلسلے سے یہ بھی سب بغدادی ہے۔ اور ان کے پیر کامل شیخ ابو المکارم عبدالعزیز شاہ قادری سکرپا رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پیر کامل بہاؤالدین شاہ قادری شطار رحمۃ اللہ علیہ۔ اور غوث الورا کے بچوں میں دوسرے نمبر کے اولاد حضرت تاج العارفین سیدنا تاج الدین شاہ عبدالرزاق جماعدہ قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد بڑے پیر حضرت شیخ المتقدمین المتاخرین غوث الثقلین قطب الکونین آل حسنین نجیب الطرفین سید الاولیاء محب السبحانی ابو میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرور، جن کا آج 11ویں شریف ہے۔ تو ہمارے سلسلے نسب سے آپ کا جو ہے 18 نمبر پر آپ کو جو ہے قادری سے ہم کو جو ہے نسبت غوث الورا سے جا کر ملتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ آج عید غوث الورا ہے۔ الحمدللہ آج بغداد کی سرزمین پر جو ہے عرس عرصہ ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں فاضل بریلی کی بات قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر کے واسطے ہم تمام کو اولیاء کاملین سے وابستہ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ دنیا کے اندر علم حاصل کر کے آپ عالم تو بن سکتے ہو، لیکن عارف بننا بہت مشکل ہے، کیونکہ پیر اپنا جب تک تصرف نہ کرے تب تک وہ عارف نہیں بن سکتا ہے۔ تو عارف کا مقام بھی آج کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ہم عارف ہیں، عارف کا مقام بھی وہ اللہ کے ذات پر ہے۔ تو اس کے لیے عید غوث الورا عید قادری ہے، تو اسی کے بارے میں تو ہمیں جاننا ضروری ہے کہ ہمارے جد امجد غوث اعظم دستگیر یعنی آپ کے جیسا آج تک زمانے میں پیدا کوئی نہیں ہوا ہے۔ اتنا 1000 سال کا عرصہ انہیں پیر پیراں انہیں سلطان الاولیاء محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی غوث سمدانی پیر پیرا میر میرا
شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے جیسا کوئی پیر آج تک پیدا نہ ہوا. آج ہم ان سے نسبت رکھتے ہیں تو ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے. تو اس کے لیے آج ہمارا موضوع اسی بات پر ہے، تاکہ غوث الورا کے بارے میں ہم تمام لوگ 11ویں شریف تو مناتے ہیں، لیکن وہ پیر پیراں، وہ میر میرا، وہ قندیل نورانی، محب سبحانی، پیر لاسانی کا جو ہے ہم کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کے کیا اوصاف حمیدہ ہے کہ اللہ نے ان کو قبول کر لیا اور اتنا بڑا مقام عطا کیا. آپ بچپن ہی سے آپ گیلان میں پیدا ہونے والے، آپ نجیب الطرفین، آپ جو ہے حسنی بھی ہے، حسینی بھی ہے، یہ تمام قصے طویل ہے، لیکن آپ حسنی بھی ہے، حسینی بھی ہے، ماں، اور سب سے بڑھ کر آپ ماں پیٹ ولی ہے. آپ نے اپنی ولایت کا آغاز بچپن ہی سے کر دیا کہ ایک زمانے، اور ماہ رمضان کے اندر آپ اپنے ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے. تو شہر گیلان کے اندر یہ مشہور تھا کہ وہ بچہ جو ہے رمضان میں دودھ نہیں پیتا ہے. تو لوگوں کو سمجھنے، آپ نے بچپن ہی سے اپنے ولایت کا ڈکا ہے، آپ مازاد یعنی ماں پیٹ ولی ہے، یہ بات بھی سمجھ لیجئے. تو یہ بھی ایک بڑی پوائنٹ، صوفی پوائنٹ دے رہا ہوں کہ ہمیں ہمارے جو آج جو صوفی ٹاک کے اندر صوفی بچے جو تمام جو صوفی بننا چاہتے ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ ہمیں صوفی کا مطلب کہ پاک و صاف رہنا چاہیے. تو جو پاک و صاف ہوگا، ہماری زندگی میں کچھ غلطی ہو گئی ہو تو بھی آپ کے آنے والی نسل اگر وہ مازاد یعنی ماں پیٹ ولی بن کے آئے گا تو دنیا اور آخرت میں وہ کامیابی کے منصب سے فائز ہو سکتا ہے. کہ آج ولایت کی ضرورت ہے اور ولایت کے لیے پاک بازی کی ضرورت ہے. آج جو ہے ہمارے میں انانیت ہے، وسواس پیدا ہوا ہے اور ہم اپنے آپ کو بڑا مقام کے مالک بنتے ہو، یہ ناممکن ہے. تو غوث الورا کی جو ہے آپ کو سوانح عمری سمجھنا ہوگا. تو غوث الورا بچپن ہی سے تو جو ہے شعبان کی 29 تاریخ، اور لوگوں کو ڈاؤٹ تھا کہ کبھی 30 ہوا ہے کہ نہیں، اور رمضان اس زمانے میں کہ اتنا بڑا یہ کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھا، تو لوگوں کو ڈاؤٹ تھا کہ چاند ہوا ہے کہ نہیں ہے. لیکن پورے گاؤں نے اتفاق سے جو ایک فیصلہ کیا کہ غوث اعظم دستگیر سے یعنی ان کے ماں سے پوچھا جائے کہ بچہ نے آج دودھ پیا ہے کہ نہیں. تو جب جا کر غوث اعظم کی ماں سے پوچھا گیا تو لوگوں نے، تو ماں نے بتایا کہ آج بچہ نے دودھ نہیں پیا. تو اس کے بعد معلوم پڑا لوگوں کے ہاں آج ایک رمضان ہے. تو پتا چلا کہ مازاد یعنی ماں پیٹ ولی میں وہ طاقت ہونا چاہیے. آپ کی ماں بھی طاہرہ تھی، آپ حافظہ تھی. آپ جب دنیا میں آئے تو 14 سے 15 پارے کے حافظ تھے. تو دین اسلام نے مازاد یعنی آپ ولایت کا، اور بچپن ہی میں 6 سال کی عمر کے اندر ہی آپ نے عرفہ کہ جو ہے حج کے ارکان کو دیکھا. تو پتا چلا، تو اس وقت ہی ان کو ولایت معلوم پڑ گیا تھا کہ میں ولی بننے والا ہوں، میرے پاس ولایت ہے. پھر ہمارے اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ ولایت چھپی ہوئی چیز ہے، تو اس کو اگر جانتا ہے تو اس کو سنبھالنا ضروری ہے. تو غوث الورا نے بچپن ہی میں، اور آپ نے بچپن میں ہی جانوروں کے سامنے گئے. تو ایسے تو کئی بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث ہیں کہ جو ہے جانور بتاتے ہیں تو وہاں سے آواز آئی کہ تم اس کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، بچے کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، وہ کچھ کام کرنا ہے. تو 6 سال کی عمر میں ہی جب یہ پتا چلا کہ اللہ عرفہ یعنی وہ پاک بازی کے لیے، اگر ہمارے بچے بھی، تو یہ صوفی پوائنٹ دے رہا ہوں تمام ماں باپوں کو، جو ہے تمام جوڑوں کو میں یہ دعوت بھی دے رہا ہوں، یہ صوفی پوائنٹ بھی دے رہا ہوں کہ صوفی ٹاک کے اندر صوفی پوائنٹ غوث اعظم دستگیر اور 11ویں شریف کی یہ صوفی پوائنٹ کہ پاک بازی ہونا چاہیے، کہ اپنے آنکھوں میں گندگی نہیں ہونا چاہیے، اپنے کانوں میں گندگی نہیں ہونا چاہیے، اپنے زبان میں گندگی نہیں ہونا چاہیے، اپنے دل میں گندگی نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی گندا کام جو ہے شادی سے پہلا نہیں کرنا چاہیے. اگر بد خیالی ہے تو بد خیالی کا اولاد پیدا ہوگا. تمہارا جو تم گندا کرو گے کسی کا بھی، تو زنا کرو گے تو تم کو تمہارے اولاد بھی زنا کرے گی. تو یہ ہے پاک بازی کا کہ آپ کو وہ قندیل نورانی ہونا ہے اور پیر لاسانی بننا ہے. تو اپنے بچوں کو پاک بازی، اپنے بچوں کے لیے
تم غلطی کرو گے سزا بچوں کو ملے گی، کیونکہ اس میں جو نطفہ آئے گا وہ گندگی نطفہ آئے گا۔ تو یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ عارف شریف کے بابت سے اور غوث اعظم کے دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح عمری سے ہمیں یہی پوائنٹ سیکھنا ہے کہ پاک بازی ہونا چاہیے۔ اب ماں سے کہتے ہیں کہ مجھے گیلان سے جو بغداد میں جانا ہے، گیلان ایران کا شہر ہے۔ آپ جو ہے قافلہ بغداد کو دیکھ کر بہت دل کو خوش ہو جاتا تھا کہ میں کب اس قافلے میں جاؤں، کب قافلے میں جاؤں۔ ایک دن ماں سے التجا کرے کہ مجھے بغداد جانا ہے، علم شریعت کو سیکھنا ہے اور علم طریقت سیکھنا ہے، ایک پیر کامل کی تلاش کرنا ہے۔ تو ماں نے پوچھتی ہے کہ بیٹا یہ تیرے دماغ میں کس طرح آیا کہ تیرے نانا بھی پاک باز، تیرے باپ بھی پاک باز اور میں بھی پاک باز، تو اس کے لیے یہی بس ہو جاتا تھا۔ بولے نہیں اماں، یہ چھوٹا گاؤں ہے، یہاں کچھ ہونے والا نہیں ہے، مجھے جو ہے بہت ہی آگے جانا ہے، اور مجھے اللہ نے عرفہ کے ارکان دکھایا ہے، تو میرے آنکھ کے اندر وہ اللہ نے وہ طاقت عطا کیا ہے، میں اس کو، یہ کیا چیز ہے، یہ کون سی چیز ہے، یہ کون سی ولایت ہے، یہ مجھے جاننا ضروری ہے، اس کے لیے ایک بیر کامل کی ضرورت ہے، مجھے سفر کی اجازت دی۔ اب جو سفر کی اجازت، تو ماں بھی ایک روشن ضمیر تھی، حافظہ تھی اور مراقبہ ہوش تھی، تو فوراً انہوں نے مراقبہ کر کے دیکھا کہ میرا جو بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، غوث الورا ہے، ایک زمانے کا جو غوث الورا ہے۔ تو اس کے لیے آج کل یہ بھی ہو رہا ہے کہ بچوں کو جو ہے پڑھائیوں کے لیے، تو یہ بھی صوفی پوائنٹ دے رہا ہوں کہ تمہارے بچوں میں وہ ٹیلنٹ ہے، تمہارے بچہ دین کا پیر کا عاشق ہے، اور اللہ کا عاشق ہے، نبی کا عاشق ہے، تو یہ پوائنٹ کو بھی سمجھ لے کہ غوث اعظم کی ماں نے جو قربانی پیش نہ کرتی تو آج ہم کو غوث الورا نہ ملتے، جب غوث الورا نہ ملتے تو ہم 11ویں شریف نہ کرتے، اور اتنا بڑا سلسلہ قادری سلسلہ، قادری سروری ہے، وہ اعلیٰ اولا سلسلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ قادری کر قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کی بات ہے، وہ قدرت نما ہم کو نہ ملتے، یہ ماں کی قربانی کا صدقہ ہے۔ ماں کو نہ ان کے گھر والے ہیں، خاوند ہے، بچہ یتیم پیدا ہوا ہے، اب وہ اولی اللہ ہے، اور اولی اللہ بنانے کے لیے ماں کو قربانی دینا پڑے گا، اور جو بچے کو دین کے خاطر کو قربانی دینا پڑے گا۔ یہ صوفی ٹاک میں یہ صوفی پوائنٹ دے رہا ہوں، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ میرا بچہ ہے، میں اس کو چھوڑوں گی نہیں، میں اس کو یہ کروں گی وہ کروں گی، تو ولایت کا شہنشاہ نہیں بنے گا، اللہ کا ولی نہیں بنے گا۔ آج کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ وہ ماں نے جو قربانی دی، یہ غوث پاک کے سوانے وہ ماں کی قربانی کا صدقہ ہے کہ آج ہمیں غوث اعظم ملے، آج ان کے سلسلے کے نسبت ہم سجدہ پڑھ رہے ہیں اور ان کا نام کو لیوا ہے۔ یقین کامل ہے کہ غوث اعظم کا جتنا فیض ان کے ماں کو مل رہا ہے، ان کے قبر میں جتنی روشنی ہو رہی ہے وہ کسی کو نہیں ملے گا، کیونکہ ایسی ماں کا کرم ہے اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح میں بھی چاہتا ہوں کہ ہمارے ماں بہنیں بھی قربانی کا جوش پیش کرے، اور جو دین کے لیے ایک ولی اللہ کے لیے قربانی دے۔ نہیں یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا بچہ ہے، یہ رکھنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، غوث اعظم پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ تو غوث اعظم، آج تک غوث اعظم کا مثل کوئی پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب تیسری پوائنٹ پر جاتے ہیں۔ اب غوث اعظم راہ سفرے، کوئی بھی جو قافلہ چل رہا ہے جو گیلان سے بغداد کی طرف جاتا ہے، تو غوث پاک وہاں جو ہے ان کی امی بولتے ہیں کہ تمہارے والد آخری وقت میں 80 درہم رکھ کر گئے ہیں اور کہا تھا کہ میرے 2 بچوں میں تم تقسیم کر دینا، میں امانت والی ہوں، میں جو امانت میں خیانت کرنے والی نہیں ہوں، تو میں تمہارے لیے 40 درہم ہے اور تمہارے بھائی کے لیے 40 درہم ہے۔ تو غوث پاک قبول کرتے ہیں الحمدللہ کہ راہ سفر کے اندر بغداد کو جانا ہے، وہ اپنی زندگی کو گزارنا ہے، پڑھائی کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، اپنی زندگی بسر کرنا ہے، تو امی کا جو ہے نذرانہ آپ کے لیے بہت ہی قیمتی ہو جاتا ہے۔ اور ماں نے اپنے جو ہے ان کے کوٹ کے اندر بہت ہی اندر جو ہے بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، کہیں پھنس نہ جائے، کوئی اس کو لوٹ نہ لے، کہ اس وقت نہ ٹرین ہے، نہ بس ہے، نہ پلین ہے، نہ کچھ ہے، راہ چل کے جانا پڑتا تھا اور قافلہ سے چلنا پڑتا تھا، اور ریگستان ہے تو اس کے بچے کو تکلیف نہ ہو بول کر انہوں نے بڑے بڑے حفاظت کے ساتھ سیکھ کے رکھ دیا۔ لیکن کیا اس زمانے میں چوروں کا، ڈاکوؤں کا جو ہے بہت بڑا زمانہ تھا، تو اس کے لیے 40 دینار آپ کو، 80 دینار آپ کے ابا نے رکھا تھا، تو 40 دینار آپ کو جو ہے ان کے میں سی دیا گیا۔ اب جو ہے یہ تو قصہ ہے، مشہور قصہ ہے، لیکن میں صوفی پوائنٹ دینے جا رہا ہوں۔ تو 40 دینار آپ کے اس کے اندر کوٹ کے اندر سی دیا گیا۔
تو وہ یہ ایسا آج کا زمانہ نہیں ہے کہ اس زمانے میں کوئی سیفٹی نہیں تھا. لوگ جو ہے چور لوگ جو ہے ڈاکو لوگ جو ہے یہ قافلوں کو لوٹ کر اپنا موج مستی اپنی زندگی بسر کرتے تھے. اب جو قافلہ چلا چلا چلا، اب کہاں جو قافلے کے اندر ایک جگہ قافلے پر یہ ڈاکو نے حملہ کر دیا. تو ایک ڈاکو آ کر اس بچے سے بھی پوچھتا ہے، غوث اعظم سے پوچھتا ہے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ ہاں میرے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی کچھ ہے. اب بولے 40 دینار ہے، لیکن بچہ چھوٹا بچہ ہے، معصوم ہے، تو بچہ کے کھیل کھیل میں بولتا ہوگا، تو ڈاکو بول کے ان کو اگنور کر دیتا ہے. اس کے بعد تھوڑے دیر کے دوسرا ڈاکو آتا ہے، وہ بھی پوچھتا ہے. لیکن اس زمانے میں کوئی بھی اتنا کروڑ پتی نہیں ہے، اتنا پیسہ راہ زاد سفر اتنا لے کے نہیں چلتا ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ ڈاکو لوگ لوٹتے ہیں. تو وہ لوگ سب جو ہے اس ٹائم جو کاروبار کرنے والے کچھ سب مسافر ہے زیادہ کر کے، کیونکہ گیلان سے بغداد سے گیلان آئیں گے تو ان کو زیادہ ملے گا، اور گیلان سے بغداد یعنی لوگ جو کما کر گاؤں جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کو روپیہ ملے گا. گاؤں سے یہاں آئیں گے تو کچھ ملنے والا نہیں ہے. تو پتا چلا گیلان ایک غریب ملک ہے، تو غریب ملک سے جو بغداد جو ہے شہر ہے تو جانے میں ان کو کچھ نہیں ملا. اب جو ہے ڈاکو کا ان کا سردار ٹینشن میں آ جاتا ہے، اور ٹینشن میں آ کر بولتا ہے کہ اتنا ہم لوگ لوٹے لیکن کچھ مزہ نہیں آیا، کچھ ہم کو ملا نہیں ہے، اتنے آدمی ہیں اتنا کیسے اس کی تقسیم کرے. تو دو ڈاکو لوگ بولتے ہیں کہ ایک بچہ بول رہا ہے کہ اس کے پاس 40 دینار ہے، 40 دینار ہے، 40 دینار ہے. تو فوراً جو ہے سردار بولتا ہے ٹھیک ہے اس بچے کو بلایا جائے. تو ان سے بھی پوچھا گیا کہ ہاں تمہارے پاس کیا ہے؟ بولے ہاں میرے پاس 40 دینار. بولے کہاں ہے؟ بولے اندر ہے. تو کھول کے دیکھا گیا تو 40 دینار ہے، 40 دینار ہے. اب جو ہے سردار بولے پریشان ہو جاتا ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو چھپا رہا ہے، اور یہ بچہ بچپن ہی میں سچ بول رہا ہے. تو ولایت کی یہ نشانی بھی ہے کہ ہمیشہ سچ بولو، سچ نہیں بولو گے تو جھوٹ تمہاری ولایت کو برباد کر سکتی ہے، تمہاری زبان کو برباد کر سکتی ہے، تمہارے آنکھ کو برباد کر سکتی ہے، تمہارے کان کو برباد کر سکتی ہے. ہر چیز صوفی پوائنٹ دینے جا رہا ہوں. تو صادق الامین میرے سیاح لا مکہ نازش ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو امانت میں صادق جھوٹ نہیں بولتے ہیں. یہ ہمارے دین کا پہلا پوائنٹ ہے کہ جان جائے لیکن کبھی جھوٹ نہ بولے. یہ عہد و پیمان لے کر چلو، انشاءاللہ اللہ کامیابی دے گا. آج ہمارا حال ہوتا یہ ہے کہ بابا ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ایک پوائنٹ دے رہا ہوں الحمدللہ قبول کرے. کچھ بھی پروگرام بولا جائے نہیں یہ میرے سے نہیں ہو سکتا ہے. یعنی کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے. اللہ کا کتنا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں بے بہا نعمتوں سے نوازا ہے، بے بہا نعمتوں سے. غوث اعظم کے پاس آپ نہتے تھے، کچھ بھی نہ تھا، صرف 40 درہم تھا. ابا بھی نہیں تھے اور اماں سے بھی آپ آپ الگ ہوتے ہوئے بغداد میں جا رہے ہیں. اب جو ہے بس ایک آسرا. تو اس کے لیے سردار پوچھتا ہے یہ بولنے کے لیے تجھے کون ہدایت دیا؟ بولے میری اپی نے کہا کہ بیٹا کسی بھی حال میں جھوٹ نہیں بولنا. اب دیکھو اگر آپ کی زبان جھوٹ بولا جائے گا تو آپ کی زبان میں اثر نہیں ہوگا، لیکن غوث اعظم دستگیر نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو فوراً اس سردار کے یعنی آپ کی بات سے سردار پر اثر ہو گیا، اور کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی جھوٹ سے لوٹوں سے لوٹ رہا ہوں، تمام کو پریشان کر رہا ہوں، لیکن یہ بچے سے مجھے ہدایت ملی. اسی طرح آپ کی بات سے کس کو ہدایت ملتی ہے تو آپ میں ولایت ہے. تو اگر آپ کی بات سے ہدایت نہیں ملتی ہے تو آپ میں کوئی ولایت بولے میں ولی ہوں بلکہ کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اس کے لیے پہلا آپ کو پیمانہ پکڑنا پڑے گا کہ جھوٹ نہ بولے. تو آپ نے جھوٹ نہیں بولنے کی بنیاد پر اللہ نے آپ کے اسی وقت آپ کے چاہنے والے ہو گئے. بولے آگے کوئی آپ کو تکلیف نہ دے. 40 درہم بھی آپ کا مل گیا اور آپ کے بچپن ہی سے عاشق ہو گئے. تو یہ نہیں تو اس وقت سردار کہتا ہے کہ میں تو توبہ کرتا ہوں. اب ان کے جو تمام ساتھی لوگ بھی بولتے ہیں کہ جیسا کہ گناہ میں آپ ہمارے سردار تھے، اب توبہ میں بھی ہم آپ کے سردار ہیں. تو غوث پاک کے بچپن ہی میں اللہ نے وہ ولایت کی نشانی ہے. آج بھی ولایت کی نشانی ہوتی ہے کہ ہم سچے پر قائم و دائم رہیں گے
تو ہمیں کوئی ہم کو دھوکہ دے نہیں سکتا ہے. دنیا کی دنیا ہم کو بدنام کرے، ہم کو کوئی بھی الزام بھی لگا دے، لیکن اللہ ہمارا ساتھ ہے، اللہ ہمارا ہادی اور رہبر ہے، اور اللہ ہمارے ساتھ ہے تو بے شک ہر منزل بیڑا پار ہے. تو یہ ہے ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں. اس کے لیے کس حال میں بھی ہمیں قادری کر قادر قادریوں میں اٹھا، ہم بولنے کو بولتے ہیں لیکن غوث اعظم دستگیر کی زندگی کو سمجھنا ہے. جس نے سمجھا تو ولایت کا شہنشاہ بنے گا. تو دیکھیے کہ سرکار زندہ نواز نے آپ کے احکام پر چل کر آپ نے سرکار زندہ نواز بنے. سرکار پیر عادل نے آپ کے سلسلے کو خدمت کرتے ہوئے حقانیت پر غریبی میں آپ نے زندگی کرتے ہوئے وہ مقام اولا کو پہنچا. مہتاب اللہ سرکار نے بھی اسی طرح تمام بزرگان دین نے بھی. تو قادری کا یہی مطلب ہے کہ ہمیں بزرگان دین کے صدقے تو خیر ہمیں حق پہ چلنا ہے، اور اس کے بعد آپ وہیں اپنی منزل کو نہیں، آپ نے آ کر شریعت کا علم سیکھا. اس کے بعد کیونکہ امام مالک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس نے شریعت سیکھا وہ فاسق ہے، جس نے طریقت سیکھا زندق ہے، جو دونوں سیکھا محقق ہے. تو آج ہمارا کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے شریعت کے علم سے بے بہرا ہے اور طریقت کرتے ہیں، لیکن طریقت کے لیے اگر دودھ نہیں ہے تو دہی کس طرح بنائیں گے؟ تو یہ نماز کیا ہے؟ یہ نماز یعنی شریعت کا مطلب یہ آج لوگ جو الٹا سوچ رہے ہیں کہ شریعت بولے تو نماز ہے، روزہ ہے، حج و زکات نہیں. شریعت کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے تجھے کیا کیا قوانین لگتی ہے کہ تو پاک ہونا چاہیے، قبلہ رخ ہونا چاہیے، وضو کرنا. آج لوگ بولتے ہیں نماز شریعت نہیں ہے، یہ آپ پر فرض ہے. اس کا جو ہے اگر سمجھے تو آپ کو سمجھے. ابھی لوگ روزہ بھی آپ پر فرض ہے، تو روزہ کب روزہ رکھا جائے؟ تو رمضان کا مہینہ ہونا چاہیے، ہے نا. کس دن روزہ رکھنا چاہیے، کس دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے، صرف 5 دن روزہ رکھنا نہیں چاہیے. تو اگر آپ شریعت کا علم سیکھتے ہو تو یہ آپ کو جانتے ہو. اس کے بعد زکوٰۃ کس طرح دینا ہے. آج جو لاکھوں روپیہ پڑا ہوا ہے لیکن وہ بعد میں بولتے ہیں کوئی برکت نہیں ہو رہا ہے، اس کو کس طرح زکوٰۃ کرنا چاہیے. اگر 1 سال اگر آپ کے پاس پڑا ہے تو اس کا کتنا ہوگا، ابھی کتنا ہے، آپ کا کتنا حق بنتا ہے. یہ اگر آپ شریعت سیکھیں گے تو شریعت بولے تو قانون. تو اس کے لیے شریعت آج الحمدللہ یوٹیوب کا زمانہ ہے، اور جو ہے پورے جو ہے تمام چیز اگر روز بھی 1 گھنٹہ اگر آدمی اپنا وقت نکال دے گا تو شریعت کا علم آسان ہے. کوئی مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ علماء کرام کا بہت بڑا کرم ہے کہ آپ کے شریعت کا بھی کہ نماز کس طرح پڑھنا چاہیے، کہ صبح کتنی رکعت ہے، ظہر میں کتنی رکعت ہے، عصر میں کتنی رکعت ہے، اور جو ہے مغرب میں کتنی رکعت ہے، عشاء میں کتنی رکعت ہے، عصر کا نماز میں سنت کس طرح پڑھنا چاہیے، ثنا کتنا بار پڑھنا چاہیے، یہ تمام مسئلہ جاننا چاہیے. صبح کی نماز سنت جگہ چھوٹ گیا تو کب پڑھنا چاہیے، یہ تمام احکام ہے، یہ شریعت سیکھنا چاہیے. تو یہ غوث الورا کا کرم ہے. اگر آپ نہیں کرو گے ہاں میں شریعت میں جو طریقت نہیں ہوگا. اس کے لیے امام مالک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جسے شریعت سیکھا فاسق ہے، جو طریقہ سیکھا ہے دونوں سیکھا محقق ہے. تو دونوں سیکھنا ضروری ہے. جب تک دونوں نہ سیکھو گے تو سمجھے گو نہیں گے کہ پیر بول رہا ہے صحیح بول رہا ہے غلط بول رہا ہے. یہ پیر کا کس پیر کے ہم اتباع کریں، کس پیر پہ ہم چلے جو ہمارے کو اللہ کے رسول تک پہنچائے، کس کو قربانی دینا چاہیے، کس کے اوپر پیسہ دینا چاہیے. آج کیا ہو رہا ہے، جس کو دینا چاہیے اس کو نہیں دے رہے ہیں، اور جس کو نہیں دینا چاہیے اس کو دے رہے ہیں. تو یہ ہمارا جو ہے کوئی بھی آ کر مانگ رہا ہے کہ حلال ہے، یہ خراب ہے، یہ کدھر لے کے جا کے ڈال رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، اس پہ ہمارا غور و فکر نہیں ہے. ہمارا پیر ہے بس یہ ہو رہا ہے. یہ تمام چیز کے لیے آپ کو ایک معیار کی ضرورت ہے، ایک علم کی ضرورت ہے، ایک فارمیٹ کی ضرورت ہے. جب تک وہ فارمیٹ نہ سمجھو گے کچھ کام نہیں ہونے والا ہے. کہ آپ کو زکوٰۃ کس کو دینا چاہیے، پیر کو کیا صدقہ دینا جائز ہے یا نہیں ہے، یہ تمام چیز شریعت جو ہے آپ کو سیکھنا پڑے گا. تو شریعت سیکھنے کے لیے میں بتایا کہ آج اچھا پلیٹ فارم ہے، اگر چلو گے تو انشاءاللہ کامیابی عطا فرمائے. تو بغداد کے سرزمین پہ جاتے ہیں اور ایک سے ایک جو ہے آپ علماء کرام سے آپ جو علم حاصل کرتے ہوئے اس زمانے کے اندر آپ نے غوثیت کا مقام اپنے پڑھائی میں ہی حاصل کر لیا. اپنے پڑھائی میں بھی یعنی آپ جو ہے
غوثیت کا مقام، تو پتہ چلا کہ اللہ نے ولایت جو چھپی ہوئی چیز ہے، اگر وہ علم نہیں ہوگا تو آپ کو مال نہیں پڑتا ہے۔ آج ہمارا حال جو ہوتا، اسی کے لیے تو پیران عظام جو عاشقان اولیاء اللہ، تو ایک پوائنٹ دینے جا رہا ہوں کہ آپ کو اپنے صوفیہ کا مطلب کہ پاک ہونا چاہیے، زبان پاک، جس کے سے پاک کی بات آئی، آنکھ پاک، جس نے عرفہ کا میدان کو دیکھا یا آپ کی تقدیر کو دیکھنے والا، اس کے آنکھ میں اگر گندگی ہے، آج دیکھیے تمام اپنے طاہرانہ زندگی دیکھو اپنے آنکھوں کا، کہ سب کے سامنے تم اچھے بنے ہوئے، اکیلے کا حال کیا ہے؟ اور کان میں گندگی سنو گے تو اللہ کا میسج کس طرح، الہام کو کس طرح سمجھو گے؟ قلب میں گندگی ہے، کسی سے حسد ہے، فسد ہے، بغض ہے، تکبری ہے، اور کہتے ہو صوفی ہو، یہ ناممکن بات ہے۔ اس کے لیے غوث پاک کی زندگی کا چھوٹا سا قصہ اس 11ویں شریف کے اندر آپ کو نسبت دے رہا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ، تمام کو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ علماء دین بہترین آپ کے سوانح عمری پیش کرتے ہیں۔ اس فقیر زندہ نواز نے صوفی نظر سے، صوفی علم کے ساتھ، صوفی پوائنٹ کے ساتھ آپ کے سامنے پوائنٹ رکھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو اس بات، میری بات کو سمجھی ہوگی۔ الحمدللہ الحمدللہ، اس بات کو اگر آپ اچھا لگتے اور اس چینل کو آپ لائک کرتے ہو، اس کو سپورٹ کرتے ہو اور یہ بات دوسرے تک پہنچاتے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ یہ بھی ایک بھی خدمت یہ خلق ہے۔ دعا کرتے ہیں آپ تمام کو ہمارے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔